نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم وفي ليلة وفي مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابو داود و ترمذی. محترم بزرگوں، یہ حدیث پاک میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس حدیث میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو خلفائے راشدین میں خلیفہ ثالث ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا لقب تھا ذوالنورین، 2 نور والے، یہ لقب آپ کا دیا گیا تھا. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا اور یہ کلمات جو صبح میں 3 مرتبہ کہہ لے، شام کو 3 مرتبہ کہہ لے. صبح میں اگر کہے ہیں 3 مرتبہ یہ کلمات تو شام تک اللہ تعالیٰ شانہ، اور شام کو جس نے کہے اس کی صبح تک اللہ تعالیٰ شانہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مشکلات سے، اچانک آنے والی تکلیفوں سے اور اسی طریقے سے موذی اور زہریلے جانوروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر بے شمار محدثین کے اور اولیاء اللہ کے اپنے تجربات ہیں. چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث پاک میں نے سنی اور یہ دعا اور اس کے فضائل میرے سامنے آئے، اس کے بعد سے پوری طرح میں نے اس پر عمل کی پابندی کر لی تھی. یعنی کبھی یہ دعا پڑھنا مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، نہ صبح میں چھوٹا نہ رات کو چھوٹا. اور اس دعا کی پابندی کی وجہ سے مجھے اس طرح کی کوئی اچانک تکلیف یا موذی جانوروں کی جانب سے کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچی. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں مدینۃ المنورہ میں تھا اور مدینۃ المنورہ میں اچانک مجھے کالے ناگ نے ڈس لیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تکلیف مجھے پہنچے. لیکن میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ اس دن کسی مشغولی کی وجہ سے یا غلطی سے اس دعا پر عمل کرنا یا اس دعا کا پڑھنا مجھ سے چھوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس حادثے کا مجھے شکار ہونا پڑا اور جو مقدر میں اللہ نے لکھا تھا وہ ہو کر رہا. اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راویوں میں سے ہیں، جو تسلسل حضرت عثمان سے آگے جو راویوں کا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد آگے یہ حضرت ابان رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان کے بیٹے ہیں وہ ہے. یہ اس روایت کے راویوں میں ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا بھی ہمیشہ اس دعا کے پڑھنے کا معمول تھا، کوئی تکلیف کبھی پہنچی نہیں تھی. لیکن ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر ہاتھ میں فالش پڑ گیا، ہاتھ شل ہو گیا، لکوہ ہو گیا ہاتھ میں. تو کسی دیکھنے والے نے جب انہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو فلانی حدیث کے خود راوی ہیں
اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو بہت حیرت کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت ابان فرماتے ہیں کہ میں انہیں اس شخص سے کہا کہ میں اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ جس چیز کی میں نے لوگوں کو تعلیم دی اس پر میں نے خود نے عمل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس بیماری کا مجھے شکار ہونا پڑا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی مجرب اور با اثر دعا ہے کہ اگر اس دعا کا اہتمام اور اس دعا کی پابندی کر لیں، یہ دعا ہم یاد کر لیں اور اس کی پابندی، کوئی زیادہ وقت اس میں خراب نہیں ہوتا۔ صبح میں 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، شام کو 3 مرتبہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی اچانک کی تکلیفوں سے، ہر قسم کے نقصان دہ چیزوں سے اور ہر قسم کے موذی جانوروں سے حفاظت ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ برین اسٹروک اور ہارٹ اٹیک جیسے اچانک آنے والی بیماریوں سے اور فالج جیسی اچانک آنے والی بیماریوں سے بھی اس دعا کے اہتمام کی وجہ سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، بغیر کسی خرچ کے اور بغیر کسی قیمت کے، تو ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا ہمیشہ ہم اہتمام کریں گے۔ دعا چھوڑی سی لمبی ہے، بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، یاد ہونا اگر مشکل ہو تو ہم نے اس کے پرچے بنائے، وہاں پرچہ رکھا ہوا ہے، نماز کے بعد ہر ساتھی پرچہ لے لے وہاں سے، اور اگر ممکن ہو، مشقت نہ ہو تو ہر ایک اس کی زیادہ سے زیادہ زیراکس کاپیاں کرا کر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو اس کی کاپی پہنچائے، تاکہ ہر ایک اس کو یاد کر لے اور ہر ایک اس پر عمل کرے۔ اس کا نفع ہمیں خود کو بھی ملے گا، مرحومین جن کی نیت ہم نے کی ہوگی ان کو بھی انشاءاللہ اس کا ایصال ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔